معزز ناظرین کرام، حاضرین عظام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، آج شعبان کی 4 تاریخ ہے اور آج سے 25 دن کے بعد 26واں دن جو ہوگا وہ رمضان المبارک کا دن ہوگا۔ رمضان کا مقدس، بابرکت، فضیلت والا مہینہ آنے والا ہے، تو اس کے لیے ہمیں رمضان کی تیاری بھی شروع کرنی ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ بڑا ہی عظمتوں والا ہے اور بڑا ہی فضیلتوں والا ہے۔ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کے ثواب میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان میں نیکیوں کے ثواب میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ نفل کا جو ثواب ہوتا ہے، اگر ہم کوئی نفلی نماز پڑھیں گے تو اس نفلی نماز کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے۔ اگر آپ ایک فرض ادا کریں گے تو 70 فرض کے ادا کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا، یعنی ہر چیز پر اللہ تعالیٰ اجر کو 70 گنا کر دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص رمضان میں نیکیاں کرتا ہے تو اس کو نیکیوں پر 70 گنا اجر ملے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے، کامن سینس ہے، اگر کوئی گناہ کرے گا تو گناہ بھی اتنا ہی زیادہ خطرناک ہوگا، کیونکہ جب نیکیوں میں اضافہ ہے تو گناہ بھی اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ رمضان میں گناہ جو انسان کرے گا تو اس پر اور زیادہ اس کو عذاب ملے گا۔ تو رمضان کے مہینے کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو قید کر دیتا ہے اور نیکیوں کے ثواب میں اللہ تبارک و تعالی اضافہ کر دیتا ہے، اور پورے مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیے ہیں۔ پورے مہینے کے روزے، چاند دیکھ کر روزے کی شروعات کرنی ہے، جیسے ہی چاند نظر آئے گا اس کے اگلے دن صبح کو ہم سحری کھا کر روزہ رکھیں گے، اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آ جائے گا تو ہم روزہ رکھنا بند کر دیں گے۔ یعنی 30 یا 29 روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں۔ اگر 29 کا مہینہ ہے تو 29 روزے ہوں گے، 30 کا مہینہ ہے تو 30 روزے ہوں گے۔ تو پورے مہینے کے مکمل روزے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر اللہ نے فرض قرار دیے ہیں۔ ہر مسلمان عاقل اور بالغ، اگر کوئی مجنون ہے، پاگل ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی تو اس پر روزے فرض نہیں ہیں، اور بالغ پر بھی روزے فرض ہیں، نابالغ پر روزے فرض نہیں ہیں۔ بالغ ہونے کی جو عمر ہے وہ شریعت میں 15 سال ہے، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے، انگریزی تاریخ کے اعتبار سے نہیں، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے، کیونکہ 15 سال میں 6 مہینے کم ہو جاتے ہیں، یعنی ادھر 6 مہینے بڑھ جاتے ہیں انگریزی تاریخ کے اعتبار سے۔ یعنی کہ یوں کہا جائے انگریزی تاریخ کے اعتبار سے تقریباً 14.5 سال کا اگر بچہ ہو جائے گا تو روزے اس پر فرض ہو جائیں گے، انگریزی تاریخ۔ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے جو بچہ 15 سال کا ہوگا تو انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 14.5 سال کا ہی ہوگا، کہ وہ تقریباً 15 سال میں 6 مہینے کا فرق آ جاتا ہے۔ تو 15 سال کی عمر میں خواہ لڑکی ہو یا لڑکے ہو روزے فرض ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب بالغ ہونے کی کوئی علامت ظاہر نہ ہوئی ہو۔ 15 سال بالکل لاسٹ ہے کہ بھئی اب یہ 15 سال کا ہو گیا، یہ لڑکی لڑکا، اب ان پر دونوں پر روزے فرض ہو گئے۔ لیکن اگر لڑکی مہینے سے ہونے لگے، 12 سال کی عمر ہو جاتی ہے 13 سال کی عمر میں، تو اس پر روزے فرض ہو گئے، شریعت کی پابند ہو گئی، نماز بھی فرض ہو گئی، روزے فرض ہو گئے۔ اسی طریقے سے لڑکا ابھی 15 سال کا نہیں ہوا لیکن اسے احتلام ہونے لگا، نائٹ فال جسے انگلش میں کہہ دیتے ہیں، اگر ہونے لگا تو جب اس کو نائٹ فال ہونے لگے اور احتلام ہونے لگے تو بچہ کیا ہو گیا؟ بالغ ہو گیا، وہ بالغ ہو گیا۔ ہاں اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ اس کو یہ چیز نہیں ہو رہی ہے اور 15 سال کا ہو گیا، ابھی تک یہ چیز ہوئی نہیں، تو اب شریعت یہ حکم لگاتی 15 سال ہوتے ہی وہ چیز ہو یا نہ ہو وہ بچہ بالغ شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے لڑکی کا معاملہ ہے، وہ چیز ہو یا نہ ہو 15 سال کی ہوتے ہی وہ لڑکی شریعت کی نظر میں بالغ کہلائے گی۔ اور اگر وہ علامت جو میں نے بتائی، ماہواری
جو منتھلی پیریڈ لیڈیز کو آتے ہیں اگر وہ شروع ہو گیا تو فوراً کیا ہے وہ لڑکی بالغ شمار ہوگی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو 15 سال کی مقدار کب ہے؟ جب کوئی علامت نظر نہ آئے. 15 سال کا ٹائم کب ہے؟ جب لڑکی اور لڑکے میں بالغ ہونے کی جو علامت ہے وہ نظر نہ آئے. تو 15 سال کے ہوتے ہی ہم کیا سمجھیں گے کہ یہ لڑکی اور یہ لڑکا بالغ ہے. اب ان دونوں پر رمضان کے روزے بھی فرض ہیں اور نماز بھی فرض ہے. شریعت کی تمام احکام اس پر فرض ہیں. اگر وہ مالدار بچہ ہے، بچی ہے، تو اس کو زکوٰۃ بھی دینی ہوگی. اگر اتنا مال ہے تو اسے حج بھی، یعنی شریعت کا وہ بندہ مکلف ہو گیا. شریعت کے سارے احکام اس کے اوپر لاگو ہو گئے. تو رمضان کے روزے ہر عاقل بالغ مرد اور عورت دونوں پر فرض ہیں. اور یہ صرف روزے ہمارے ہی اوپر فرض نہیں کیے گئے، جتنی بھی امتیں اس دنیا میں آئی ہیں ہر نبی کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض قرار دیا. الگ الگ کنڈیشن، الگ الگ معاملات رہے ہیں. کہیں 3 روزے رہے، کہیں 4 روزے رہے، کہیں کم رہے، کہیں زیادہ رہے، لیکن روزے ہر شریعت میں فرض تھے. ایسا نہیں کہ اللہ نے صرف ہمیں ہی دے دیے. اگر کوئی چیز ہمیں ہی دے دیں تو ہمیں لگا یار بڑا بھاری کام دے دیا. جتنی بھی امتیں آئی ہیں حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش نبی اس دنیا میں آئے. تمام نبیوں کی شریعت میں روزہ فرض رہا ہے. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں جس طریقے کما کتب علیکم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تمہارے سے پہلی امتوں پر اللہ نے روزے فرض کیے تھے ویسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بھی روزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے. یعنی اس سے پتہ یہ لگا یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز اللہ نے نہیں دی ہے، بلکہ پچھلی جو امتیں تھیں اللہ نے ان کے اوپر بھی روزے فرض قرار دیے تھے. کیوں؟ اللہ نے اس کا ریزن بھی بیان کیا ہے. ہم نے روزے کیوں فرض کیے اللہ نے اس کی وضاحت بھی کری ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ پرہیزگار بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ پرہیزگار. پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ اب اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں. تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ. پرہیزگار کا مطلب ہے خوف خدا. جس کے دل کے اندر خوف خدا ہو جائے وہ پرہیزگار ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے ایک روزہ ایک ایسی عبادت ہے یہ انسان کو پرہیزگار بناتا ہے. کس طریقے سے؟ ایک انسان نماز پڑھتا ہے، نماز کے پڑھنے میں دکھاوا ہو سکتا ہے. نماز کے پڑھنے میں دکھاوا ہو سکتا ہے. بندہ نماز پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ مجھے کہیں بڑا نمازی آدمی ہے، بھائی بڑا نماز کا پابند آدمی ہے. ایک بندہ حج کرتا ہے، اس میں بھی دکھاوا ہو سکتا ہے. لوگ اس لیے حج کریں تاکہ لوگ حاجی جی کہیں، حاجی صاحب کہیں. اس پر مجھے ایک چٹکلا یاد آ گیا، سنا دوں. ایک صاحب تھے ماشاءاللہ بڑے بے ایمان تھے. وہ کسی کے پیسے دیتے ہی نہیں تھے اور محلے میں پرچون کی دکان پہ ان کا کھاتا چلتا تھا اور جس کا لیتے تھے دیتے نہیں تھے. کہتے بھائی جس کا لیا اس کا دیا نہیں، تمہاری کا بے ایمانی کر لوں گا. جس کا لیا ہے اس کا دیا نہیں، تمہاری کا بے ایمانی کر لوں گا. تو ان کا مزاج تھا وہ لے کے دیتے نہیں تھے. اب اللہ نے توفیق دے دی، وہ حج کرنے چلے گئے. حج کرنے کے بعد آئے اور آ کر پرچون کی دکان پر گئے. کہ بھائی ذرا میرا حساب کتاب نکالو، حساب کتاب نکالو. وہ صاحب خوش ہو گئے، چلو بھائی کچھ تو اللہ نے توفیق دی، بندہ حج کر گیا تو میرے پیسے مل ہی جائیں گے. کہنا ذرا نکالو. کہنا یہاں پر حاجی صاحب لکھو، یہاں پر حاجی صاحب لکھو، میں حاجی ہو گیا ہوں اور رکھ لو اسے. تو معاملات ایسے ہیں. حج کرنے کے بعد بھی وہ پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. تو دیکھیے حج کرنے میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ اس لیے کرے تاکہ لوگ حاجی صاحب کہیں. جیسے انہوں نے جا کے پرچون کی دکان میں نام لکھوا دیا کہ بھائی ذرا میرا کھاتا نکالو. بندہ خوش ہو گیا، اب تو بھائی پیسے مل ہی جائیں گے. اس نے کہا بھائی حاجی جی اور لکھ دو، یہاں پر میرے نام کے آگے حاجی جی اور لکھ دو. تو حج کرنے میں بھی کیا ہو سکتا ہے؟ دکھاوا ہو سکتا ہے. نماز پڑھنے میں بھی دکھاوا ہو سکتا ہے. زکوٰۃ کے دینے میں بھی دکھاوا ہو سکتا ہے. عمرہ کرنے میں بھی دکھاوا ہو سکتا ہے. صدقہ کرنے میں بھی دکھاوا ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے جتنی بھی عبادتیں ہیں، قربانی کرنے میں بھی دکھاوا ہو سکتا ہے، غریب کی مدد کرنے میں بھی دکھاوا ہو سکتا ہے. لیکن ایک عبادت ایسی ہے جس میں دکھاوا نہیں ہو سکتا. روزے میں کیا دکھاوا انسان کرے گا؟ اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ ہی رکھتا ہے. بھائی
گرمی کی شدت کے روزے تھے. اب تو خیر جو موسم آ رہا ہے اس میں اتنی شدت نہیں ہوگی. پیچھے بھی 10-5 سال پہلے جو روزے گزرے ہیں, مئی, جون, جولائی, اگست, سپٹمبر کے جو روزے تھے, مطلب کتنی شدت کی گرمی تھی ان میں. لیکن جو روزے دار تھے, چاہے وہ کتنی محنت کا کام کرتے تھے, انہوں نے روزے رکھے. اور ایسا بھی نہیں کیا کہ وہ کام کر رہے ہیں, پیاس کی شدت ہے, دن کی دوپہری ہے, حلق میں کانٹے اٹک رہے ہیں, اور گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, فریج میں ٹھنڈی بوتل رکھی ہوئی ہے, اور دل یہ چاہ رہا ہے کہ بس پانی پی لیں. جب پیاس کی شدت ہوتی ہے روزے میں, اس وقت جی کرتا ہے کوئی ایک بوتل پوری, کیا انسان پورا سمندر پی جائے گا انسان, ایسی پیاس ہوتی ہے. اور روزے کے ٹائم پانی میں تو وہ لذت آتی ہے, اس ٹائم کسی چیز میں کوئی لذت آتی نہیں ہے. تو گرمی کے روزوں کی لذت بھی کچھ اور ہوتی ہے. لیکن بندہ تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے, اکیلا بیٹھا ہوا ہے, فریج میں ٹھنڈی بوتل موجود ہے, پیاس کی شدت ہے, گلے میں کانٹے لگ رہے ہیں, لیکن پھر بھی پانی نہیں پیتا. کوئی دیکھ رہا تھا اسے, نہ بیوی دیکھ رہی, نہ بچے دیکھ رہے, نہ محلے والے دیکھ رہے, نہ پڑوس والے دیکھ رہے, لیکن وہ پانی نہیں پیتا ہے. کیوں نہیں پیتا ہے؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے. اسے پتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. تو اس سے پتہ یہ لگا کہ روزہ جو ہے اس میں دکھاوے کے چانس ہے ہی نہیں. اس میں کیا دکھاؤ, وہ تو اللہ کے لیے رکھ رہا ہے. وہ تنہائی میں گیا, کام پہ گیا, جاب پہ گیا, کس کو پتا روزہ رکھا نہیں رکھا, کھایا پیا, رات میں آ کے کہتے روزہ میرا. لیکن نہیں, اگر روزہ وہ رکھتا ہے تو رکھتا ہی ہے. وہ ایسا نہیں کرتا کہ روزہ رکھ کے دن میں کیا کھاتا پیتا رہتا ہے. بچے تو کر دیتے ہیں کہ ہاں جی کو کچھ کھا لیا, وہ کہ نہیں کھایا تھا, وہ بچپن کی زندگی الگ ہوتی ہے. لیکن کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو روزہ رکھے اور روزہ رکھ کے توڑے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس میں دکھاوے کے چانسز ہے ہی نہیں. تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو فقط اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. اسی وجہ سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, اے ایمان والو تم پر ہم نے روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ ہم نے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. روزہ رکھنے سے بندہ پرہیزگار دیکھو کیسے بنے گا, اس طریقے سے بنے گا. کھانا پینا کیا ہے؟ جائز ہے. کھانا پینا جائز ہے, آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن رمضان کے روزے شروع ہوئے, اب آپ کے لیے صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک یہ جو وقت ہے بیچ کا, اس میں کھانا پینا آپ کے لیے ناجائز, حرام. جو روزہ رکھ رہا ہے اس کے لیے کھانا پینا ناجائز. حالانکہ کھانا پینا جائز تھا, لیکن بندہ صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے, اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں کھاتا ہے. جبکہ کھانا پینا ابھی جب سائرن بجے گا پھر بندہ کھا لے گا. تو وہ جو کھانے پینے سے بچ رہا ہے, کیوں بچ رہا ہے؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے. جب اس کے وہ جائز چیزوں سے, جو چیزیں جائز تھیں, کھانا بھی جائز, پینا بھی جائز, اور بیوی سے ملاقات بھی جائز, لیکن وہ ان چیزوں سے بچتا ہے. روزے کی حالت میں نہ تو بیوی سے ملاقات ہو سکتی ہے, اگر کوئی بندہ ملاقات کرے گا روزہ ٹوٹ جائے گا. قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گی, یاد رکھنا, قضا بھی اور کفارہ بھی. اور روزہ توڑنے کفارہ 60 روزے لگاتار پے در پہ مسلسل ریگولر, ایک بھی بیچ میں چھوٹے گا پھر دوبارہ 60 رکھنے پڑیں گے, پھر ایک چھوٹے گا پھر 60 رکھنے پڑیں گے, ریگولر 60 روزے رکھنے پڑیں گے, اور ایک روزہ اس کے بدلے میں, یعنی ٹوٹل 61 روزے رکھنے پڑیں گے. اتنا کیا ہے سخت کفارہ ہے روزہ توڑنے کا. اگر جان بوجھ کر آپ نے یہ حرکت کر دی, آپ نے کھانا کھا لیا پی لیا, یا آپ نے بیوی سے ملاقات کر لی, ہم بستری کر لی, تو آپ کا روزہ ختم, اور قضا بھی اور کفارہ دونوں لازم آ جائیں گے. تو بیوی سے ملاقات, کھانا پینا سب جائز تھا, لیکن انسان نے کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں چھوڑ دیا؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے, اللہ کے خوف کی وجہ سے. فریج کے اندر پانی ہے, پیاس کی شدت لگ رہی ہے, اور گلے میں کیا ہے کانٹے چبھ رہے ہیں پیاس کی شدت کی وجہ سے, لیکن کیوں نہیں پی رہا پانی؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے, میرے بندے جو جائز چیز تھی, جو تیرے لیے جائز ہے, صرف 15 گھنٹے کے لیے میں نے تیرے لیے ناجائز کری ہے, اور تو ان چیزوں سے بچ جاتا ہے. کیوں؟ میرے خوف کی وجہ سے. تو جو چیزیں ہمیشہ کے لیے ناجائز ہیں, حرام ہیں, ان سے کیوں نہیں بچتا؟ اس سے بھی بچا کر, اس سے بھی بچا کر. یہ سوچنے پر مجبور کیا اللہ نے. آپ غور کرو روزے کے فلسفے پر. جائز چیزوں کو اللہ نے منع کر دیا اور ہم بچ گئے, اور بچتے بھی ہیں. پورے مہینے ہم بچتے ہیں, پورے مہینے دن کے وقت میں ہم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھاتے نہ پیتے ہیں, کیونکہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے. تو غیبت کرنا, چغلی کرنا, جھوٹ بولنا, نماز چھوڑنا, یہ چیزیں تو ناجائز ہیں, حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. زنا کرنا, بدکاری کرنا, غیر محرم پر غلط نگاہیں ڈالنا, یہ حرام ہے. یہ تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے. ان سے کیوں نہیں بچتے؟ ہم بچنا چاہیے. جب ہم جائز چیز سے اس لیے بچ رہے ہیں کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے, اللہ کے ڈر کی وجہ سے بچ رہے ہیں, تو جو چیزیں ہمیشہ کے لیے ناجائز ہیں ان سے کیوں نہیں بچتے؟ تو اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے اور صحیح طریقے سے رکھتا ہے, روزوں کے
پابندی کے ساتھ روزے رکھتا ہے، پابندی کے ساتھ روزوں میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے. جب جائز چیزوں سے، جو چیزیں جائز تھیں ان سے بچ گیا، جو چیزیں واقعتاً ناجائز ہیں، غیبت، چغلی، زنا، بدکاری، جھوٹ، گالی بکنا، ان چیزوں سے بچا لیا اس نے اپنے آپ کو، تو پھر اس کے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے گی، خوف خدا پیدا ہو جائے گا، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے گی. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ پرہیزگار بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ. تو جو بندے روزہ رکھتے ہیں پابندی کے ساتھ واقعتاً وہ پرہیزگار بن جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ بندہ 12 مہینے ایک جیسی زندگی نہیں گزار سکتا، 11 مہینے اس سے گناہ ہوں گے، یہ غلطیاں کرے گا، یہ کوتاہیاں کرے گا، اور 11 مہینے دنیا کی زندگی میں کھو کر گناہوں میں لت پت ہو جائے گا. لیکن اللہ نے 1 مہینہ دے دیا اپنے آپ کو دھونے کا، مانجنے کا، صاف کرنے کا، کہ چلو تم نے 11 مہینے غلطیاں کریں، کوتاہیاں کریں، تو کم سے کم رمضان کے مہینے میں ساری چیزوں سے توبہ تلہ کر کے بالکل اپنے آپ کو پاک صاف کر کے نہیں جی اب کیا ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے. رمضان میں آپ نماز کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، روزے کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، اور خصوصی طور پر سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے یہ طے کر لیں کہ رمضان میں ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، کوئی گناہ نہیں کریں گے. آپ لمبی چوڑی نماز، صرف 5 وقتی نماز پڑھ لیں، تراویح پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، آپ نہ پڑھیں تہجد، نہ پڑھیں اشراق، نہ پڑھیں اوابین، اللہ کوئی سوال نہیں کرے گا. لیکن یہ طے کر لیں کہ کوئی گناہ نہیں کریں گے. اگر آپ یہ طے کر لیں گے کوئی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور پورے دن نوٹس کے ساتھ آپ اس بات کا اہتمام کریں گناہ نہیں کریں گے، شام کو سوتے وقت اپنے ذہن پر زور ڈالیں کہ آج پورے دن میں نے کیسے گزارا. اگر کوئی چیز ایسی نظر آئے کہ یار آج مجھ سے گناہ ہوا ہے تو اس سے فوراً اللہ سے توبہ کریں کہ کیا میں کوئی گناہ نہیں کروں گا. اس بات کا خصوصی طور پر اہتمام کہ مجھے کوئی گناہ نہیں کرنا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. جب جائز چیز جو میرے لیے جائز تھی، کھانا پینا، ان چیزوں سے بچ گیا، تو جو چیز آلریڈی ہمیشہ کے لیے ناجائز ہیں ان باتوں سے بھی میں رمضان میں بچوں گا. اللہ نے رمضان کا مہینہ اسی وجہ سے دیا، اللہ کو پتا تھا بیوی بچوں میں پڑھ کر، کاروبار میں پڑھ کر، دنیا کی رنگ ریلیوں میں پڑھ کر یہ گناہوں میں ملوث ہو جائے گا، لت پت ہو جائے گا. رمضان کا مقدس بابرکت مہینہ اللہ نے دے دیا، شیطان کو قید کر دیا، اور قید کرنے کے بعد گناہوں کا زور اللہ نے ختم کر دیا. جب شیطان قید ہو گیا تو یقیناً عام دنوں کے معاملے میں گناہوں کا زور کم ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مسجدیں بھر جاتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، تو گناہوں کا زور کہیں نہ کہیں کم ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی مکمل کوشش کریں گے انشاءاللہ. رمضان میں یہ طے کر لیں کہ تو روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں، لیکن ہمیں کم سے کم ایک کام یہ کرنا ہے کہ کوئی گناہ نہیں کرنا ہے. پھر آپ کو روزے کی فضیلت حاصل ہوگی جو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے. خوف خدا جبھی پیدا ہوگا کہ آپ رمضان کے روزے مکمل پابندی کے ساتھ رکھیں اور اس بات کو طے کر لیں کہ مجھے کوئی گناہ نہیں کرنا ہے. اور آپ جانتے ہیں یہ روزہ، سب سے پہلی بات تو روزہ پلرز آف اسلام میں سے ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. جس طرح ہمارے مکان کی بنیاد اگر کمزور ہو تو مکان کیا ہوگا؟ گر جائے گا. آپ مکان کی بنیاد جب مکان بناتے ہیں تو مضبوط سے مضبوط بنیاد بناتے ہیں کہ بہت گہری بنیاد بنائی جائے اور اس میں ٹائی بیم بھی ڈالا جائے، اس میں سریے بھی لگائے جائیں، اور مضبوط پوری کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارا مکان ہل نہ جائے، گر نہ جائے. تو جب آپ کے اسلام کی بنیاد ہی کمزور ہے تو آپ کا اسلام کمزور رہے گا. اور 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں: کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. یہ روزہ جو ہے یہ اسلام کی بنیاد ہے. اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کا اسلام کمزور ہے. اور اگر کوئی انکار کر دے روزے کا تو کافر ہے. اگر کوئی انکار کر دے روزے کا تو کافر ہے. اور اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو گناہ گار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. اس کا اسلام کمزور ہے. اس کا اسلام کیا ہے؟ کمزور ہے. اگر آپ کے مکان کی بنیاد کمزور ہوگی تو آپ کا مکان کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بتائیں بھائی؟ کمزور ہوگا، گر جائے گا. جب آپ نے پلرز آف اسلام کو نہیں پکڑا، کلمے کو نہیں پکڑا، نماز کو نہیں پکڑا، روزے کو نہیں پکڑا، زکوٰۃ کو نہیں پکڑا، حج کو نہیں پکڑا،
باقی تو وہ اسلام میں بہت ساری چیزیں ہیں، یہ تو بنیاد ہیں، ان کو آپ نے مضبوط نہیں کیا، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، تو پھر آپ کا اسلام کمزور ہے، آپ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ کلمے پر ہی خاتمہ ہو گیا تو جنت میں تو جائے گا، لیکن پہلی مرتبہ میں نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ اپنے کی قدرت ہے، اس کو جہنم میں اللہ ڈالے، کتنے سال تک ڈالے، کب تک ڈالے، وہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ جانے، لیکن پہلی مرتبہ میں وہ شخص نہیں جائے گا جو اسلام کو فالو نہیں کرتا ہوگا۔ روزہ پلرز آف اسلام میں سے، اسلام کی بنیاد میں سے ہے۔ روزے کا منکر کافر ہے، روزہ نہ رکھنے والا بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہے۔ اور جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، آپ دیکھیے کہ میرے رب نے کتنے بڑے اعلان کا وعدہ کیا ہے، کتنے بڑے انعام کا وعدہ کیا ہے، کتنا بڑا انعام اللہ نے۔ اللہ کہہ رہا ہے روزہ میرے لیے ہے، کیونکہ اس عبادت میں اللہ بھی جانتا ہے کہ اس میں کوئی ریا نہیں ہو سکتی، دکھاوا نہیں ہو سکتا۔ نماز میں دکھاوا ہو سکتا، اور نمازوں میں اور عبادتوں میں دکھاوا ہو سکتا۔ اللہ کہا الصوم لی، اللہ حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے خالص، وانا اجزا بہ۔ اس حدیث کے دو مفہوم علماء نے بیان کیے، دونوں مفہوم آپ کے سامنے بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب بندے نے روزہ میرے لیے رکھا تو روزے کا بدلہ کیا ہے؟ روزے کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں خود روزے کا بدلہ ہوں۔ اور جب اللہ ہمارا ہو جائے گا تو سب کچھ ہمارا ہے۔ جب اللہ ہمارا ہو، اللہ کہہ رہا ہے روزہ بندے لیے میرے لیے رکھا ہے، صرف میرے لیے بھوکا رہا، میرے لیے پیاسا رہا، پیاس لگتی تھی پانی نہیں پیتا تھا، بھوک لگتی تھی کھانا نہیں کھاتا تھا، اس لیے صرف میرے لیے روزہ رکھا ہے۔ تو اب روزے کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ کہے بدلے میں ہوں۔ اب جب اللہ ہمارا ہو گیا تو سب کچھ ہمارا ہو گیا۔ اور دوسرا مفہوم محدثین نے یہ بھی لکھا ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی عبادتیں آپ نے کری ہیں، حج، عمرہ، زکوٰۃ، نوافل، صدقات، اللہ تعالیٰ جب ان کا انعام دے گا، ان کا بدلہ دے گا، تو کسی اور کی طرف سے فرشتوں کو کہہ جاؤ اس کا بدلہ دے دو، انہیں یہ چیز دے دو، انہیں یہ چیز دے دو، انعام اللہ تعالیٰ دوسروں کے ہاتھ سے دلوا دے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسا اور روزہ کے بدلہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جب روزے کے بدلہ آئے گا، بھائی روزے بھی اس بندے نے رکھے تھے، اچھا اب اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھوں سے انعام اس کو دے گا، اللہ خود انعام پیش کرے گا۔ دو مفہوم ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ خود پیش ہو جائے گا، بندے بتا تو نے میرے لیے روزہ رکھا، میں تیرے لیے آ گیا، بتا، جب اللہ ہمارا ہو گیا سب کچھ۔ دوسرا مفہوم یہ بھی لکھا علماء نے کہ روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ بذات خود دیں گے۔ کتنے فخر کی بات ہوگی، کتنا رشک ہوگا اس وقت کہ جب اللہ تعالیٰ بذات خود پیش ہو جائیں گے، بذات خود اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے۔ آج اگر کوئی ہمیں منتری، کوئی بڑا آدمی ہمیں انعام دیتا ہے تو ہم فوٹو کھنچواتے ہیں، سیلفی لیتے ہیں، لوگ بھائی اس بندے نے کیا ہے مجھے انعام دیا تھا، اس بندے نے مجھے سرٹیفکیٹ دیا تھا، ہم سنبھال کے رکھتے ہیں۔ دنیا کے اس انسان کی کیا ویلیو ہے؟ کوئی حقیقت ہے؟ اللہ رب العزت اپنے ہاتھوں سے روزے کا بدلہ دیں گے، اس وقت روزے داروں کو احساس ہوگا، اور جو لوگ روزہ خور ہوں گے انہیں افسوس ہوگا، اے کاش کہ ہم بھی روزہ رکھتے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات، احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ آج بذات خود پیش ہو گیا ہے۔ آج اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ انعام بانٹ رہا، آؤ بھائی روزے دارو، آ جاؤ، روزہ خورو، بھاگ جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تم روزہ خور تھے اور یہ روزے دار ہیں، ان کو آج اپنے ہاتھوں سے میں اعزازی ڈگری دوں گا، ان کو اعزازی ڈگری، آج اعزازی ڈگری دوں گا کہ انہوں نے روزہ میرے لیے رکھا تھا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، شاید واقعہ میں نے سنا دیا، پھر ایک مرتبہ سنا دوں کیونکہ یادداشت کمزور ہو گئی لوگوں کی۔ ہندوستان کے ایک بادشاہ گزرے ہیں محمود غزنوی، جو ہماری موجودہ ہسٹری ہے ہندوستان کی، اس میں تو محمود از اے کروول مین، یعنی وہ کہتے ہیں بھائی محمود ایک ظالم بادشاہ تھا، حالانکہ محمود غزنوی ایک عادل بادشاہ تھے، اللہ والے تھے، نیک آدمی تھے۔ اگر میں ان کی نیکی پہ بیان کروں تو 2-4 جمعے چاہیے ان کے کارناموں پر، لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ اور علماء نواز تھے، عالموں کی عزت کرتے تھے، بے شمار واقعات ان کی زندگی کے، علماء کی خدمت کرنا، مدرسوں کی خدمت کرنا، مسجدوں کی خدمت کرنا، اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنا، یہ محمود غزنوی کا کارنامہ تھا۔ اور محمود غزنوی نے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ محمود غزنوی ایک دن اپنے دربار میں بیٹھے تھے اور تمام درباریوں کا امتحان لیا انہوں نے، کہنے لگے بھائی آج میں خوش ہوں، بتاؤ جس کو جو مانگنا ہے مانگ لو، آج میں خوش ہوں۔ بادشاہ ایسا کیا کرتے تھے۔ اب بھائی جو درباری لوگ تھے وہی کو کہنا بھائی بادشاہ صاحب ہمیں کیا ہے اتنے 1000 روپے دے دو، کسی نے کہا جی مجھے اتنے 1000 دینار دے دو، کسی نے کہا جی بادشاہ سلامت وہ والا جو باغ ہے اس کا پٹا میرے نام کر دو، کسی نے کہا کہ جی وہ والا جو محل آپ کا ہے وہ والا مجھے دے دو۔ سب نے سب کچھ مانگ لیا، کچھ باقی نہیں رہا۔ اب جو ان کا ایک غلام تھا، بڑا وفادار غلام تھا، اس کا نام تھا ایاز۔ کیا نام تھا؟ ایاز۔
ایک ہی صف میں، جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو ایاز خاموشی کے ساتھ مایوس کھڑا ہوا تھا، لوگ کہہ رہے تھے ایاز تو بڑا بیوقوف ہے، آج بادشاہ خوش ہیں، لوٹ لے جو لوٹنا ہے لے لو، بتاؤ یہ بندہ کچھ مانگ ہی نہیں رہا ہے، خاموش کھڑا ہوا کچھ مانگ ہی نہیں رہا، بیوقوف ہیں، پاگل ہیں، آج بادشاہ خوش ہیں، دے رہے کل تھوڑی دیں گے۔ جب سب لوگوں نے مانگ لیا تو ایاز سے بادشاہ نے پوچھا، ارے ایاز کیا بات ہے، تمہیں کچھ نہیں چاہیے، دنیا کی طلب نہیں ہے؟ درباری لوگ کہنے لگے ارے یہ تو بیوقوف آدمی، بہلول ہے، یہ تو بہلول ہے، پاگل ہے، اسے کیا پتا، اسے پتہ ہی نہیں ہے، دیکھو ہم تو فائدے میں رہے، آج ہم نے اتنا لے لیا، ہم نے اتنا لے لیا، اس نے کچھ مانگے نہیں بیوقوف گدھے نے۔ تو جب ایاز سے بادشاہ نے پوچھا کہ ایاز تمہیں کیا چاہیے، تو ایاز نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا کہ مجھے تو بادشاہ چاہیے، مجھے تو کیا چاہیے، بادشاہ چاہیے۔ بتائیے سمجھدار کون تھا، بتائیے، ایاز سمجھدار تھا۔ جب بادشاہ اس کا ہو گیا تو ساری سلطنت بادشاہ کی تھی، ساری سلطنت اس کے قدموں میں آ جائے گی۔ جب بادشاہ جس بندے کا ہو جائے تو ساری سلطنت اس کی ہے۔ انہوں نے تو تھوڑے سی رقم لے کر گئے، اب جب بادشاہی ہمارا ہو جائے، بادشاہی ہمارا تو پورا ملک ہمارا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ ہم اللہ پر ہاتھ رکھ دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی ناراض مت ہونا، اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی ناراض نہیں۔ اللہ کہیں جاؤ جی تم نے ہمارے لیے روزے رکھے، آج میں تمہارے لیے ہوں، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں، جاؤ جنت میں مزے لو اور عیش کرو جا کے۔ اللہ رب العزت میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔